ریچھ کی نصیحت۔ اسلم اور فیصل گہرے دوست تھے۔ ایک دن وہ دونوں اپنے گاؤں سے سیر کے لیے نکلے اور گھومتے پھرتے جنگل میں جا پہنچے۔ انہیں جنگل کا پرسکون ماحول بہت پسند آیا۔ ہر طرف خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے اور سرسبز درخت بہت بھلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دونوں گھومتے پھرتے کافی دور جا نکلے تھے۔ ایک اونچے درخت کے پاس پہنچ کر اسلم نے فیصل سے کہا، اچھے دوست، اگر اچانک یہاں کوئی خونخوار جنگلی جانور آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ فیصل نے جواب دیا، تم بے فکر رہو، اگر یہاں کوئی خطرناک جانور آ گیا تو میں تمہیں چھوڑ کر ہرگز نہیں بھاگوں گا اور آخری دم تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس کا جواب سن کر اسلم بولا، بے شک میں بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ابھی وہ دونوں تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ سامنے سے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا۔ ریچھ کو دیکھتے ہی دونوں دوست بہت پریشان ہوئے۔ پھر اچانک فیصل کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ تیزی سے قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ اسلم بھی اس کے پیچھے درخت پر چڑھنے لگا مگر وہ درخت پر چڑھ نہ سکا اور وہ فیصل کو مدد کے لیے پکارنے لگا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو اسلم بہت گھبرایا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ریچھ اسے پکڑ کر لے جائے گا۔ اب اسلم اپنے بچاؤ کی کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ ریچھ مردہ گوشت نہیں کھاتا۔ یہ خیال آتے ہی اسلم مردہ بن کر زمین پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ریچھ اسلم کے قریب پہنچ گیا اور اسے سونگھنے لگا۔ اسلم سانس روکے لیٹا رہا۔ ریچھ نے اسے ساکت لیٹے دیکھ کر سمجھا کہ یہ کوئی مردہ ہے۔ اس کے چند لمحے وہاں کھڑا رہنے کے بعد ریچھ آگے بڑھ گیا۔ جب ریچھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو فیصل درخت سے نیچے اتر آیا اور اسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، شکر ہے اللہ کا تم بچ گئے۔ اسلم نے کہا، ہاں اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فیصل بولا، سچ کہو، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ریچھ تمہارے کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ اسلم نے کہا، تم نے صحیح سمجھا، ریچھ واقعی مجھے ایک کام کی بات بتا رہا تھا۔ کیسی بات؟ فیصل نے پوچھا۔ ریچھ نے کہا، جو آدمی مشکل وقت پر کام نہ آئے وہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ اسلم کا جواب سن کر فیصل بہت شرمندہ ہوا اور اس نے فوراً اپنی غلطی کی معافی مانگ لی۔ اخلاقی سبق: دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے۔